بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جنات کا اسلام سے محبت کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ابتدائی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ان میں بعض مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور بعض شیاطین۔ ہم اکثر و بیشتر جنات سے منسوب واقعات و کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے کہیں پر کسی نے کوئی بے ادبی کی اور اسے اس کی کافی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے جنات اپنے غصے کا اظہار کر جاتے ہیں، تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کے اس قدر قائل ہوتے ہیں کہ ذرا برابر بھی کوئی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ آج کی کہانی محض بس ہے تو ایک کہانی ہی، تاہم اس کا تعلق ایک مسلمان جنات کی جماعت سے ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سنی سنائی اس کہانی میں بعض لوگوں کا 100% یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن آپ سب کو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جنات بھی کیسے اسلام کا احترام کرتے ہیں اور کیسے بیابانوں میں بظاہر ویران نظر آنے والی مساجد کو آباد رکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے میں ایک مولانا صاحب جو کہ نہایت نیک سیرت انسان تھے، اپنے گھر سے کافی دور گاؤں کے ایک مسجد کے امام صاحب تھے۔ وہاں وہ سرکاری محکمے کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے۔ وہاں وہ بچوں کو حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیمات دیتے اور 5 وقت نماز باجماعت کی ادائیگی کرواتے۔ ان کی قرات اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے۔ امام صاحب کا گھر چونکہ کافی دور تھا اور روز آنا جانا ممکن نہ تھا، تاہم وہ مسجد سے پیچھے کی جانب ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ ایک تو ماہ بعد ہی ان کا اپنے گھر کو جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار جب اپنے گھر کو گئے تو ان کے بچوں اور گاؤں والوں نے اصرار کیا کہ جناب اس رمضان میں تراویح آپ ہی آ کر پڑھائیں۔ مولانا صاحب وعدہ کر آئے اور جس مسجد میں وہ تعینات تھے وہاں بڑی مشکل سے گاؤں میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی طلب کی۔ مولانا صاحب کی تلاوت میں تھا ہی اتنا سکون کہ کوئی بھی ان کے جانے پر راضی نہ تھا، تاہم ان کے وعدے کے سبب سب راضی ہو گئے۔ اب رمضان شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ چونکہ مولانا صاحب کا گھر دور تھا، لہٰذا وہ لوگوں سے مل کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے کچی مٹی کی سڑکیں بہت غیر مناسب ہو رہی تھیں۔ مولانا صاحب نے سوچا کیوں نہ جنگل کے راستے سے وادی کے بیچوں بیچ سے گزر کے گھر کو چلا جاؤں۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن وادی کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اس لیے وہ سخت تھی۔ اب مولانا صاحب نے سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پہ آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن وادی کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اس لیے وہ سخت تھی۔ اب مولانا صاحب نے سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پہ آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو مولانا صاحب نے نماز کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ اس مسجد کی طرف گئے۔ جب اندر پہنچے تو وہ مسجد بالکل ویران تھی، نہ کوئی امام نہ کوئی مکتب۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ خیر مولانا صاحب نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے عادت کے مطابق بآواز بلند نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ سوچ کر ایسا کیا کہ مسجد میں نماز کی قرات ہو جائے گی۔ اچانک نماز پڑھتے پڑھتے انہیں بہت ہی خوبصورت عطر کی خوشبو سنگھائی دینے لگی، جیسے پوری مسجد گلاب کے پھول سے مہک گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نماز تو جاری رکھی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد جیسے ہی وہ مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ قطار در قطار ان کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں۔ یہ ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو یہاں نہ بندہ تھا نہ کوئی بندے کا نام و نشان۔ اب اچانک اتنے نمازی کہاں سے آ گئے؟
نماز سے فراغت ملتے ہی وہ سب امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے کیا خوب مسجد کو آباد کیا ہے، ہم سب کو آپ کی قرات یہاں تک لے آئی۔ حضرت، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیوں نہ رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام یہاں کر لے، اس طرح غیر آباد مسجد میں اللہ کے کلام کی برکت ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے جب یہ سوچا کہ ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ ویران مسجد آباد ہو جائے گی تو وہ وہیں ٹھہر گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنی گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنے مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا کہا تھا، لیکن مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ بامانی لگ رہا ہے۔ وہاں تو امام صاحب اور بھی ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ چنانچہ وہ سبھی بہت خوش ہو گئے اور مسجد میں ہی امام صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء تراویح۔ مولانا صاحب کی سحر و افطار کے لیے ان مقامی لوگوں کی جانب سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا تھا۔ مسجد ہر وقت گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا دورہ تھا۔ ایک روز مولانا صاحب کسی کام سے باہر گئے، وہاں ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم سب تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے اور آپ تو آئے ہی نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا، اس بات پر جیسے اس آدمی کے حواس کھو گئے ہوں۔ ساکت ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اب اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق نماز تراویح مکمل کروائیں، اور دھیان رکھیے گا کہ یہ لوگ کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے، آپ سے کوئی کوتاہی نہ سرزد ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مولانا صاحب مارے خوف کے مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر، جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن ختم کروایا۔ ان سبھی لوگوں نے جو واقعی ہی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق مولانا صاحب نے انہیں بنا بتائے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اپنے ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بنا کہیں قیام کیے جلدی سائیکل چلائی اور شام کو اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی بے شمار تحائف کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب بیٹھک میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں برجمان تھے۔ مولانا صاحب کو دیکھ کے تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر ہمیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے ایسا کر چکے ہوتے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھا دیجیے گا۔ ہم سب مسلمان جن ہیں، لیکن آپ کو ہم سب سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب کو اطمینان ہوا اور اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے انہوں نے ہر سال رمضان کا مہینہ اس مسجد میں گزارا اور نماز اور تراویح کروائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔